بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام 415 ہجری میں محمود کو اس کے چند قابل اعتبار لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق ازرو تاریخ نیا جسم عطا کرتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ دریا کا اتار چڑھاؤ اصل میں سومنات کی عبادت ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوؤں کے خیال میں وہ بت جنہیں محمود نے پاش کیا ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا، اسی لیے اس نے ان بتوں کی طرف داری نہیں کی، ورنہ اس میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ سلطان محمود رحمہ اللہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ محمود نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہاد کا شوق پھر چٹکیاں لینے لگا، اور اس نے سومنات کو فتح کرنے اور وہاں کے بت پرستوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر محمود نے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور دیگر 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا جو ترکستان وغیرہ سے جہاد کی غرض سے آئے ہوئے تھے، اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومنات کی طرف چل دیا۔ اس زمانے میں سومنات ایک بہت بڑا شہر تھا اور یہ دریائے عمان کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں اور غیر مسلموں کے نزدیک کعبے کی سی اہمیت رکھتا تھا۔ آج کل یہ شہر بندر دیو میں ہے اور اہل فرنگ کے قبضے میں ہے۔ بعض تاریخوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان میں لائے تھے۔ اس بت کا نام سومنات تھا، اسے اس جگہ نسب کیا گیا، لہٰذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر سومنات رکھا گیا۔ لیکن برہمنوں کی ان کتابوں سے جو اسلام کے ظہور سے کی 1000 سال پہلے تصنیف کی گئی تھیں معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ روایت غلط ہے۔ ان کتابوں کے بیان کے مطابق یہ بت سری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق سری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی۔ رمضان المبارک 415 ہجری کے وسط میں سلطان محمود اپنے لشکر کے ملتان پہنچا۔ یہاں سے آگے راستے میں ایک خشک اور بے آب و گیاہ جنگل پڑتا تھا، اس لیے سلطان محمود رحمہ اللہ نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ چند دنوں کا پانی اور غلہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ خود اس نے بھی 20,000 اونٹوں پر غلہ اور پانی رکھ کر لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب اس خطرناک جنگل کا سفر تمام ہو گیا تو محمودی لشکر اجمیر کی سرحد پر جا پہنچا۔ اجمیر کا راجہ محمود کی آمد کی خبر سن کر روپوش ہو گیا تھا، اس لیے حسب معمول سلطانی لشکر نے جی کھول کر اس شہر کو تاراج کیا، لیکن اجمیر کے قلعے کو تسخیر کرنے کی کوشش میں وقت صرف نہ کیا گیا، کیونکہ محمود کا ارادہ سومنات کو فتح کرنے کا تھا، لہٰذا یہاں سے یہ لشکر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں سلطان محمود کو چند اور قلعے ملے، اگرچہ ان قلعوں میں بہادر سپاہی تھے اور سامان جنگ کی بھی فراوانی تھی، لیکن محمود کے سر پر خدا کی رحمت کچھ اس طرح سایہ کیے ہوئے تھی کہ ان قلعوں میں بسنے والوں نے بجائے جنگ کرنے کے محمود کے خوف سے اپنے قلعے تمام مال و اسباب کے محمود کے سپرد کر دیے۔ ان قلعوں سے فرصت حاصل کرنے کے بعد محمود نہر والا میں، جسے پیٹن گجرات بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہنچا۔ اس شہر کے تمام باشندے سلطان محمود کے خوف سے شہر خالی کر کے کہیں اور جا چکے تھے، لہٰذا محمود کے حکم پر اس شہر کا تمام غلہ اپنے ساتھ لاد لیا گیا۔ اس کے بعد لشکر نے بڑی تیز رفتاری سے سفر طے کیا اور سومنات کے قریب جا پہنچا۔ جب مسلمانوں کا لشکر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومنات کا قلعہ بہت ہی بلند ہے اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل تک پہنچا ہوا ہے۔ اہل سومنات قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے، ہمارا معبود سومنات خود تم کو یہاں کھینچ کر لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو تباہ و ہلاک کر دے، اور اس صورت سے تم سے ان تمام بتوں کا بدلہ لے کہ جنہیں تم نے پاش کیا ہے۔
مسلمانوں کے زبردست لشکر نے اپنے باہمت اور دلیر بادشاہ سلطان محمود رحمہ اللہ کے حکم سے پیش قدمی کی اور قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ کر مارکا آرائی شروع کر دی۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کی یہ ہمت اور اولو العزمی دیکھی تو وہ تیروں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے قلعے کی دیواروں سے نیچے قلعے کے اندر اتر گئے اور مندر میں جا کر سومناتھ سے فتح کی دعائیں مانگنے لگے۔ مسلمان بہت سی سیڑھیاں لگا کر قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ مارا۔ اس دن صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب رات کے آثار نمایاں ہونے لگے اور چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا تو اسلامی لشکر اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ گیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تیروں کی بوچھاڑ اور نیزوں کی ضربوں سے ہندوؤں کو قلعے کے اس حصے سے پسپا کر دیا اور گزشتہ دن کی طرح سیڑھیاں لگا کر قلعے کے چاروں طرف سے اہل قلعہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ عالم دیکھ کر اہل سومناتھ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور سومناتھ کے بت سے بغل گیر ہو کر ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے۔ مارو مارو کی آواز لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کہ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی ہلاک ہو گئے۔ تیسرے روز ہندوؤں کے وہ لشکر جو قلعے کے آس پاس جمع تھے اہل قلعہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے مقابلہ پر آ گئے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعے کے محاصرے میں واپس بلایا اور اسے ساتھ لے کر اس بیرونی لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ دونوں جانب زبردست مارکا آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ یہ عالم دیکھ کر دیکھنے والوں کے دل لرز لرز اٹھے۔ پرم دیو اور وابشلیم کے لشکروں کے یکے بعد دیگرے آ جانے سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائے۔ محمود کو جب اس بات کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو کر ایک گوشے میں گیا اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کی مقدس عبا کو ہاتھ میں لے کر سجدے میں گر گیا اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی اور اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے ہندوؤں پر ایک زبردست حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اس مارکے میں تقریباً 5000 سومناتی قتل ہوئے۔ باقی ماندہ لشکر اور پجاری جن کی تعداد 4000 تھی اپنی جان بجا کر دریا کی طرف بھاگے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں جا کر پناہ لیں۔ محمود نے پہلے ہی ان فراریوں کا انتظام کر رکھا تھا اور کشتیوں میں مسلمان لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے بٹھا کر ان کشتیوں کو دریا میں چھوڑ رکھا تھا تاکہ وہ بھاگنے والوں کا راستہ روکیں۔ لہٰذا جس وقت ہندو کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی طرف روانہ ہوئے اسی وقت مسلمان لشکریوں نے ان پر حملہ کر کے ان کشتیوں کو غرق آب کر دیا۔ فتح سومناتھ کے بعد جب ہندوؤں کی طرف سے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو سلطان محمود اپنے بیٹوں اور معززین سلطنت کو ساتھ لے کر قلعے میں داخل ہوا اور قلعے کے ہر حصے کو بغور دیکھنے لگا۔ عمارت کو دیکھنے کے بعد سلطان محمود ایک اندرونی راستے کے ذریعے بت خانہ میں جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بت خانہ اپنے طول و عرض کے لحاظ سے اچھا خاصا بڑا تھا۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ بت خانہ میں سومناتھ رکھا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی جس میں 2 گز زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور 3 گز اوپر نظر آتا تھا۔ یہ بت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ جب محمود کی نظر اس پر پڑی تو اس کی اسلامی غیرت کے جوش نے شدت اختیار کی، لہٰذا اس نے گرز سے جو اس کے ہاتھ میں تھا ایک کاری ضرب لگائی اور اس بت کا منہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس بت میں سے پتھر کے 2 ٹکڑے کاٹ کر علیحدہ کیے جائیں اور غزنی بھجوا دیے جائیں۔ اس میں ایک ٹکڑا جامع مسجد کے دروازے پر اور دوسرا ایوان سلطنت کے صحن میں رکھا جائے، لہٰذا اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر اب تک سینکڑوں سال کا زمانہ گزر جانے کے باوجود یہ ٹکڑے وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سومناتھ کے بت سے 2 اور ٹکڑے علیحدہ کیے گئے جو مکہ اور مدینہ بھیجے گئے تاکہ انہیں عام راستے میں رکھ دیا جائے اور لوگ انہیں دیکھ کر سلطان محمود رحمہ اللہ کی ہمت و جرت کی داد دیں۔ تاریخ میں یہ واقعہ پوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
جس وقت سلطان محمود نے سومناتھ کے بت کو پاش پاش کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے عوض دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دینے کا وعدہ کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کر لینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس بت کو نہ توڑنے کے معاوضے میں کوئی معقول رقم قبول کر لیں گے تو اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں محمود نے ان سے کہا، تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش پاش کروں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کرے گی۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش۔ محمود کی نیک نیتی اسی وقت رنگ لائی جس وقت اس بت کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ میں سے ان گنت اور بیش قیمت جواہر اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت برہمنوں کی پیش کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھی۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گہن یا چاند گہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے، جن میں بیشتر دور دراز کے علاقوں سے مرادیں مانگنے اور نظریں چڑھانے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وغیرہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ جس وقت سلطان محمود نے اس پر حملہ کیا تھا اس وقت تقریباً 2,000 قصبوں کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ اس مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود رہتے تھے۔ یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومناتھ کو گنگا کے تازہ پانی سے دھویا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ سومناتھ اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا ہے۔ ان پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھ رکھی تھی جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا اور گھنٹیاں بجنے لگتیں۔ ان گھنٹیوں کی آواز سے پجاری عین وقت مقررہ پر پوجا کے لیے مندر میں حاضر ہو جاتے۔ یہاں 500 گانے بجانے والی عورتیں اور 300 مرد سازندے ملازم تھے، جن کے اخراجات وقف شدہ دیہاتوں اور قصبوں کی آمدنی سے پورے ہوتے تھے۔ پجاریوں کے سر اور داڑیاں موڑنے کے لیے 300 حجام ہر وقت یہاں موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے بیشتر راجا اپنی بیٹیوں کو سومناتھ کی خدمت کے لیے مندر بھیج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں مختلف فرائض سر انجام دیتی تھیں۔ اس مندر سے سلطان محمود رحمہ اللہ کو جو اعلیٰ درجے کے جواہرات اور سونا چاندی ہاتھ لگا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کے خزانے میں جمع نہ ہوا ہوگا۔ تاریخ کی کتاب زین المعاصر میں لکھا ہے کہ مندر کی وہ مخصوص جگہ جہاں بت سومناتھ رکھا ہوا تھا بالکل تاریک تھی، اور وہاں جو روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ دراصل اعلیٰ درجہ کے جواہرات کی شعاعیں تھیں۔ یہ جواہرات مندر میں قندیلوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اسی تاریخ کی کتاب میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سومناتھ کے خزانے سے سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بت اتنی بڑی تعداد میں برآمد ہوئے کہ ان کی قیمت کا اندازہ تقریباً ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔